کراچی کبھی اس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، پھر اچانک سے اس شہر میں ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک چراغ ایسا بھی تھا جس نے اس شہر کو دوبارہ سے روشن کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تھا دی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، ون مین آرمی، چودھری اسلم۔ ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی مارے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے، کیا یہ چراغ کراچی کو واقعی روشن کر رہا تھا یا پھر اس چراغ کو استعمال کر کے کراچی میں مزید آگ بھڑکائی جا رہی تھی؟ اس کا فیصلہ میں نہیں، آپ ویڈیو کے آخر میں جا کے کریں گے۔ جب کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو چودھری اسلم کو اس تھانے یعنی کہ گل بہار میں بطور SHO بھیجا گیا، اور چودھری اسلم کی شہرت وجہ بھی یہی تھانہ بنا تھا۔ کراچی کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ MQM سمیت بہت سی لوکل گینگ اور مذہبی تنظیموں جیسا کہ لشکر صحابہ، سپاہ صحابہ، لشکر جنگجو اور طالبان جیسے گروہ آپس میں گولہ بارودی استعمال کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایک آپریشن شروع کیا گیا جس آپریشن کا نام تھا مشن کلین اپ۔ اس آپریشن کے لیے چودھری اسلم کو چنا گیا۔ یہ آپریشن کافی حد تک تو کامیاب رہا۔ اس آپریشن میں چودھری اسلم نے 100 سے زائد مقابلے کیے اور 100 سے زائد لوگوں کا انکاؤنٹر کیا۔ اس آپریشن کے چلتے ہوئے چودھری اسلم کو کراچی سمیت پورے پاکستان میں شہرت ملی، لیکن ان کا نام متنازع بھی تھا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چودھری اسلم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن چودھری اسلم صاحب اس بات کا رد کرتے تھے کہ میں تب تک کسی پر گولی نہیں چلاتا جب تک کوئی نہ چلائے۔ آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے کبھی متحدہ کے خلاف آپریشن ہی نہیں کیا، ہم نے تو کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ لیکن متحدہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لوگوں کو چودھری اسلم اور آپ جیسے دیگر افسران نے ہرٹ کیا۔ آپ پوچھ لیں اگر وہ بولتے ہیں تو، ہم نے تو کرمنلز کو کیا تھا، اس پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں۔ ان کے قریبی ساتھیوں اور دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ چودھری اسلم ایک بہت بہادر اور نادر تھے، لیکن وہ تفتیش کاری اور حفاظتی امور کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے تھے، اور چودھری اسلم کے جو سینئرز تھے چودھری اسلم ان کے لیے ہر وقت تیار رہتا، چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑتی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہم نے کبھی متحدہ کے خلاف آپریشن ہی نہیں کیا، ہم نے تو کرمنلز کے خلاف آپریشن کیا تھا۔ لیکن متحدہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے سب سے زیادہ لوگوں کو چودھری اسلم اور آپ جیسے دیگر افسران نے ہرٹ کیا۔ آپ پوچھ لیں اگر وہ بولتے ہیں تو، ہم نے تو کرمنلز کو کیا تھا، اس پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں۔ دولت مرزا، رحمان ڈکیٹ اور شعیب خان جیسے ملزموں کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچایا۔ 10 دسمبر 1998 کو سولت مرزا پاکستان آتا ہے۔ پاکستان آتے ہی چودھری اسلم نے سولت مرزا کو ایئرپورٹ پر ہی اکیلے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد چودھری اسلم کو رحمان ڈکیٹ اور شعیب خان جیسے سینئر کیس بھی دیے گئے۔ شعیب خان کا تعلق تو انڈیا کے ڈان ابراہیم سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ شعیب خان ایک گینگ وار لیڈر تھا اور گینگ وار میں ملوث بھی تھا۔ چودھری اسلم کو جب شعیب خان کا ٹاسک ملا تو انہوں نے چند ہی دنوں میں شعیب خان سمیت اس کے گینگ وار کا صفایا کر دیا۔ اس صفائی کے دوران شعیب خان کے سارے ساتھی مارے گئے اور شعیب خان کو گرفتار کر لیا گیا، مگر گرفتاری کے چند دن بعد ہی شعیب خان کو جیل میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شعیب خان کو زہر کا انجیکشن لگایا گیا جس کی بدولت اس کی موت ہوئی۔ اس کے بعد 19 اگست 2009 کو کراچی میں سب سے بڑا ڈان رحمان ڈکیٹ پولیس مقابلے میں مارا گیا، وہ بھی چودھری اسلم کے ہاتھوں۔ چودھری اسلم کے اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے انہیں CID میں ہیڈ کا عہدہ تعینات کر دیا گیا۔ پھر چودھری اسلم نے دہشت گرد تنظیموں، انتہا پسندوں تنظیموں کے خلاف ٹکر لینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے 11 نومبر 2010 کو CID کے دفتر پر بارود بھری گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے 20 لوگ شہید ہوئے اور چودھری اسلم محفوظ رہے۔ اس حملے کی ذمہ داری لشکر جنگجو اور طالبان نے قبول کی، لیکن چودھری اسلم نے ہار نہ مانی اور اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ پھر 19 ستمبر 2011 کو چودھری اسلم کے گھر پر حملہ ہوتا ہے۔ ایک ٹرک جس میں 500 کلو بارود بھر کر چودھری اسلم کے گھر پر حملہ کر دیا۔
घर तो तबाह हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से चौधरी असलम और उसके बच्चे महफूज रहे। इस हमले को तालिबान ने खाली कबूल ही नहीं किया था, बल्कि ये धमकी भी दी थी ऐसे बहुत से हमले चौधरी असलम की और पुलिस वालों पर किए जाएंगे। ये सब उन रिट्स का बदला है जो चौधरी असलम और पुलिस वालों ने उनके ठिकानों पर की थी। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा।